اب میں استاد محترم فضیلت الشیخ احسن جمیل المدنی حفظہ اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ علماء کرام، معزز حاضرین، دینی بھائیوں، ذمہ داران مدرسہ اسلامیہ سعیدیہ، ہم آج ایک خاص موقع سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم ذمہ داران مدرسہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم، ایک اچھے عمل کے لیے کوشش کی اور اس کے لیے اقدام کیا۔ مدرسے کی تاریخ ہے اور یہاں سے کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے علوم کی نشر و اشاعت کا جو کام ہوا ہے شہر بنارس میں، اس کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کی وجہ سے بنارس آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس تاریخ کا مختصر خاکہ ہم نے ابھی پیچھے پہلے سنا ہے۔ حقیقت میں ہمارے اسلاف جنہوں نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، قرآن و حدیث کے دفاع اور اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے جو کوششیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، اگلی نسلوں تک اس کو پہنچانے، اس دین کو پہنچانے کے لیے جو محنتیں کاوشیں کی ہیں، آج لگتا ہے ہمارے اپنے عمل سے کہ وہ گویا صرف ایک تاریخ کا حصہ ہے، حالانکہ اسے تاریخ کا حصہ نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس نقطۂ نظر سے سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی، دین کی حفاظت کا کام کر کے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جو چھوڑا ہے اس کی ہم کیسے حفاظت کریں، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارا منہج، ہمارا طریقہ کیا ہو۔ اس تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ خاص طور پر حضرت مولانا محدث سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کے بعد ان کے بزرگوار بیٹے حضرت مولانا ابوالقاسم محمد صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، حقیقت میں ان دونوں حضرات کی اس مدرسے کے ساتھ جو کوشش ہے اور دعوت دین کی نشر و اشاعت میں، خاص طور پر قرآن و حدیث کے دفاع میں،
لوگ جو کوششیں ہیں، ہم لوگ سب مل کر بھی اس کا عشیر چھوٹا سا حصہ بھی شاید نہیں کر پائے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین، ان کی تاریخ کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو فرمان یاد آتا ہے، رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا اور اپنا حصہ پورا کر دیا، اپنا حصہ وہ پورا کر گئے اور آگے کے لیے ہمیں دے گئے کہ ہم اپنا حصہ کیسا پورا کریں۔ اس حصے کو پورا کرنے کی ذمہ داری اب ہماری ہے اور ہمیں اس احساس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ یہ دین جس کے بارے میں ہم بارہا یہ کہتے ہیں اللہ کا دین، اس کی کتاب جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول کی سنتیں حدیثیں جس پر ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر وحی فرمائے۔ لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہم کتنا اپنا وقت دیتے ہیں، کتنا اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا اپنے اولاد کو اس کی تربیت دیتے ہیں، کتنا اپنے گھروں میں اس کو سجاتے، یعنی اس کے ذریعے اپنے گھروں کو کتنا ہم آباد کرتے ہیں، یہ سب اسی وقت پورا ہوگا جب صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس کا حساب لینے کے ہر آدمی کو اس کا حساب لینا اور سوچنا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ کیا جواب دے۔ میرے بھائیوں، تقریر کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ ان چیزوں کو یا کہ اس تاریخ کو یاد کراتی ہے جو ایک بہت ہی عظیم تاریخ ہے، اور جو لوگ اس تاریخ کو محفوظ کر رہے ہیں اور اس عمل کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلا شبہ بہت زیادہ قابل مبارکباد۔ قرآن اللہ کلام، اس کی عظمت ہر مسلمان مانتا ہے، اور ابھی پیچھے تقریر میں آپ نے اس کی عظمت کے تعلق سے بہت کچھ سنا اور دوسری تقریروں میں بھی آپ سنتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہم لوگوں کا تعلق کیسا ہے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کے ساتھ ہم لوگوں کا تعلق کیسا ہے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ بلا شبہ قرآن کا حفظ ایک معجزہ ہے، اللہ رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی لیے اس کے حفظ کا بھی اس نے فطری طریقہ باقی رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ شروع میں پریشان ہوتے تھے کہ کیسے پورا قرآن ہم یاد رکھ پائیں گے، کیسے پورا قرآن محفوظ رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جبریل امین آتے تھے قرآن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پڑھتے تھے آپ کے اوپر، تو آپ ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے کہ یاد ہو جائے، یہ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے کہ یاد ہو جائے، کہیں بھول نہ جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت اس کے حفظ کی ذمہ داری، یاد کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو اتارا جا رہا ہے اس کو آپ غور سے سنیں، جو آپ پر تلاوت کیا جاتا ہے اس کو آپ غور سے سنتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جمع کرنا آپ کے دل میں، یاد کرا دینا اور اس کو پڑھنا، یعنی کیسے پڑھا جائے، یہ میرے ذمہ۔ ان علینا جمعہ و قرآن، کہا کہ اس کو جمع کر دینا، اکٹھا آپ کے دل میں محفوظ کر دینا، اور کیسے اس کو آپ پڑھیں گے، کیسے اس کو آپ تلاوت کریں گے، کیسے ان الفاظ کو آپ ادا کریں گے، یہ میرے ذمہ، اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، صرف یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے نبی سے کہ اس کا جمع کرنا یعنی محفوظ کرنا، پورا قرآن آپ کے دل میں اکٹھا کر دینا، اور اس کو پڑھنا، کیسے پڑھا جائے، اس کے الفاظ کیسے ادا کیے جائیں، کیسے
اس کی تلاوت کی جائے، یہ میرے اوپر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہا کہ جب قرآن ہم آپ کے اوپر پڑھ لیں، یعنی جبریل امین لائے آپ کے اوپر پورا قرآن تلاوت کر دیں، بتا دیں اتنا اترا آپ کے اوپر، تب آپ اس کو پڑھیے، یعنی اس طرح پڑھیے جیسے جبریل امین نے پڑھا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ایک اور چیز اللہ نے کہی جو آج ہم سے ایک دم چھٹ گئی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان، یعنی اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس میں کیا احکام ہے، اس میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بھی میری ہی ذمہ ہے۔ یعنی یہ پورا قرآن اللہ کا کلام، اس کے الفاظ، اس کو پڑھنے کا طریقہ اللہ کا، اور اس کا معنی مفہوم جو ہم کہیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے تیار کیا ہوا۔ اگر اس کا معنی مفہوم ہم اپنی طرف سے کچھ اور بیان کرتے ہیں تو یہ بھی قرآن میں تحریف ہوگی، یہ بھی قرآن میں تحریف ہوگی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ قرآن پڑھنا سکھایا جائے، ہر بچہ، ہر مسلمان بچہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ صرف شعبہ حفظ قائم کر دینا ہی کام نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھانا بھی ضروری ہے، اور یہ بچپن ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے مدرسوں میں، یاد کیجئے آپ لوگوں نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے، ہمارے مدرسوں میں سب سے پہلا کام شروع میں سے ہی، بچپن ہی سے بچوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ ایسی کتابیں متعین کی جاتی ہیں جن سے قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد قرآن ناظرہ جو ہم کہتے ہیں وہ پورا پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے مدرسوں کی تعلیم کو کمزور کیا ہے، اسی طرح ناظرہ قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے بہت کمزور کر دیا۔ ایسے پڑھانے والے رکھے جاتے ہیں جو خود قرآن ناظرہ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، تو جب خود قرآن ناظرہ صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے تو کیسے وہ بچوں کو پڑھائیں گے؟ جبکہ ایک وقت تھا، یہیں حضرت مولانا ابوالقاسم محمد صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور حافظ قرآن، قاری احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں مدرسہ رحمانیہ میں مدن پورہ میں قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ اہتمام کیوں تھا؟ کتنے اہتمام سے پڑھاتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کو پڑھا ہے ان سے پوچھیے، ابھی بہت سارے ابھی ہیں حیات زندہ وہ لوگ جنہوں نے قاری صاحب سے پڑھا ہے، کس قدر اہتمام سے قرآن یاد کرانے سے پہلے قرآن ناظرہ کتنے اہتمام سے پڑھاتے تھے، اور اس سلسلے میں مارتے تھے، سب کچھ تھا، انہوں نے پڑھا ہے، یاد ہوگا۔ صحیح لفظ صحیح مخرج سے نکلے اور صحیح طریقے سے ادا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ مخارج صحیح ہوں گے تو الفاظ صحیح ادا ہوں گے اور اس کا معنی صحیح ہوگا۔ قرآن میں بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ اگر لفظ صحیح نہیں نکل رہا ہے یا زیر زبر کی غلطی ہو جا رہی ہے تو معنی میں بھی تبدیلی ہو جائے گی، معنی بھی بدل جائے گا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا سکھایا، یعنی کیسے پڑھے، کہاں سے وہ لفظ نکلے اور کس طرح وہ زیر زبر کیسے پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے اس کا معنی متعین ہوگا۔ اگر وہ بدل جائے گا تو معنی بدل جائے گا، اور اسی لیے علماء، اسی لیے ہمارے یہاں مدرسوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ اہتمام ہمارے یہاں میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی جب بات کرتے ہیں تو اس اہتمام کو بھی ہمیں اور مضبوط کرنا ہوگا، اور شعبہ حفظ قائم کرنا بلا شبہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے محلوں میں یا اپنی مسجدوں میں کہیں، اس کے ضرورت مند ہو جائیں کہ حافظ قرآن کو کہیں باہر سے بلایا جائے، حافظ قرآن کو پیسہ دے کر بلایا جائے کہ ان سے ہم تراویح پڑھوائیں، تو اس سے خراب بات شاید کوئی نہیں ہوگی۔ اس سے خراب بات شاید کوئی نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی قرآن کا اچھا حافظ ہی نہیں ہے جو ہمیں تراویح کی نماز پڑھا دے۔ بلکہ اگر ہم دینی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حفظ کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ اور جیسا کہ مولانا عبدالمتین صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے جو بڑے علماء محدثین اکابرین گزرے ہیں، عام طور پر وہ حافظ قرآن ہوتے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور آج عربوں میں بھی، خاص طور پر سعودی عرب چلے جائیے، عربوں میں بھی اس بات کا رواج بہت ہے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج یہ ہے
کہ قرآن حفظ کیا جاتا ہے اس لیے تاکہ بچہ جو ہے تراویح کی نماز پڑھا دے، عام طور پر یہ ہے۔ اور اسی لیے جب رمضان آتا ہے، تراویح کا موقع آتا ہے، تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ اس بچے کو کہاں تراویح پڑھانے کے لگا ہے۔ لیکن عربوں میں دیکھیں گے یہ رجحان نہیں ہے، یہ رجحان نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ہمارے دل میں محفوظ ہونا چاہیے، یہ رجحان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کے حفاظت کا طریقہ یہ رکھا ہے، فطری طریقہ، کہ اس کو یاد کیا جائے، وہ دلوں میں محفوظ ہو، چاہے دنیا سے نسخے اس کے مٹ جائیں، لیکن قرآن جب دل میں محفوظ ہے تو محفوظ ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے، میرے ایک ساتھی نے بات کہی تھی اور واقعی صحیح بات ہے، کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور بغیر سمجھے ہوئے سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ سب سے زیادہ بغیر سمجھے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، بغیر سمجھے سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ایک معجزہ بنایا ہے کہ بغیر سمجھے بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کے مسلمان کے لیے کہا ہے کہ ایسے ہی تم کو بغیر سمجھے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سمجھایا ہے، اپنے نبی کو اس کو دیا ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ، بلا شبہ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے بچے کو اپنے بچے کی دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، بچے کو دینی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا حفظ کا جو معاملہ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کے تعلق سے میں کہوں گا میرے بھائیوں، گھر گھر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچہ جہاں پڑھے، آج بہت سارے لوگ جن کے بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ابتداءً شروع ہی سے دینیات سے، قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہونے لگتا ہے، بہت بڑا چھوڑیے، جب بچہ کچھ بڑا ہونے لگتا ہے، کچھ سوجھ بوجھ آنے لگتی ہے اور مسجد وغیرہ میں لے جانے کے لائق ہوتا ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے تو اس کو کچھ دیا ہی نہیں، اس کو تو ہم نے قرآن رکھا، دین سے قرآن رکھا، اللہ کی کتاب سے قرآن رکھا، اور اس وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام چلا جائے، کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں ان بچوں کو قرآن اور دینیات کی تعلیم ہو۔ کیوں ہم نے ایسا ماحول بنایا؟ بچوں کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسے ہم اپنا دین سکھائیں اور اس کو قرآن سکھائیں، اس کو جو چیزیں ہم پڑھائیں، لیکن شروع سے ہم اس کی بنیاد کو ختم کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ یہ مدرسے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں سے ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ان مدرسوں سے لگے ہیں، ان مدرسوں کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان مدرسوں کو آگے بڑھانے اور ان کے اندر اچھی تعلیم دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بلا شبہ وہ بہت ہی نیک کام کرتے ہیں، قرآن سیکھنا سکھانا جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بھی ان مدرسوں ہی سے ہے، ان مدرسوں سے الگ نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی نیک کام کرتے ہیں، بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا سب کچھ، اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنا ذہن و دماغ سب کچھ ان مدرسوں کی ترقی کے لیے اور اس تعلیم، دین کی اس تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اور دین کی تعلیم کو اپنی اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہوگا۔ اور جو لوگ اس میں لگیں گے بلا شبہ وہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ جو ثواب کے مستحق ہوں گے۔ زیادہ کچھ کہنے سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دین کا جذبہ پیدا کریں اور ان مدارس کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔